کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہے غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ بس جو گزشتہ برس تک تو ہمارے ساتھ عزاداری میں تھے، آج نہیں ہیں، انہیں شامل کرتے ہوئے اور بالاخص اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی العباس ابن علی، السلام علی زینب و ام کلثوم و رقیہ و سکینہ۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دین عند اللہ الاسلام۔ صلوات جتنے بھی مومنین مریض ہیں، بالخصوص ہم سب کے دوست برادر حسن مسرور کے والد علیل ہیں، ان کی شفایابی کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، مجلس شبیر کا انعقاد کرنا انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی مبالغہ نہیں ہے اس میں کہ انسان اگر چاہے کہ دنیا کا سب سے ذمہ دار میزبان بنے تو اپنے گھر پر حسین کی مجلس کو برپا کرے، کیونکہ میزبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر پر کون آ رہا ہے، لیکن جب مجلس ہوتی ہے تو گھر پر وہ آتے ہیں جن کی وجہ سے عرش بھی باقی ہے، فرش بھی باقی ہے۔ کوشش کیا کریں، جتنے بھی مرکزی پروگرام ہیں ان میں ضرور شرکت کریں، ساتھ میں اپنے گھر پر بھی سرکار سید الشہداء کی مجلس کو ضرور برپا کریں۔ اس کمسن خطیب نے، ذاکر نے نذرانِ عقیدت پیش کیا، خداوند عالم اس کے والدین کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
یہ جملہ اس بچے کے لیے سے پوچھا کہ مولا اگر میرا وقت احتضار قریب آئے، یعنی مرنے کا وقت، جان کنی کا عالم قریب آئے، تو میں اپنے آپ کو کس بات سے ثبوت دوں؟ توجہ کیجیے گا، یعنی وہ کون سی بات ہو، آپ کو معلوم ہے نا، یعنی وہ اتنا سخت وقت ہے، اس کے باقاعدہ اسلام نے آداب بتائیں کہ جان کنی کے عالم میں اس کے پاس یہ سورہ پڑھیں، اس کو نماز کی جگہ پہ لے جائیں، یعنی اتنا سخت وقت ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے جس بات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سکون دے سکوں۔ معلوم امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اپنی اولاد پر نظر کرو، اگر تمہاری اولاد ہماری محب ہے تو سکون سے مر جاؤ، سکون سے مر جاؤ، کہ تمہاری اولاد اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، تم مر گئے تو کیا ہوا، تمہارے بعد بھی تمہارے گھر میں اہل بیت کا ذکر ہوتا رہے گا، تمہارے بعد بھی اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل ہوتا رہے گا۔ فرمایا اگر تمہاری اولاد میں کوئی اہل بیت سے دشمنی کرنے والا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو مرنے سے پہلے خدا سے توبہ کر کے پڑھو۔ تو یقیناً یہ چھوٹے بچے توبہ ہر کسی کو کرنی چاہیے، یعنی اس کا اشارہ اس بات کے اس اولاد سے پھر لا تعلقی کر کے مرو کہ خداوندہ جو اہل بیت کا نہیں اسے اب میں اپنا کیا کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے نا جناب نوح کو خدا نے کہا تھا کہ نوح یہ بیٹا تو ہے تمہارا لیکن اب یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے کیونکہ گھر کی مجلس سے صاحب بصیرت حضرات تشریف فرمائیں، کچھ ایسی بات، ایک ہی بات ہے، اسی بات پہ گفتگو ختم کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے پھر اس کا ترجمہ سن لیں۔ ان دین عند اللہ الاسلام، مشہور و معروف سورہ، کافی ذاکرین علماء سے سنا ہوگا۔ بالتحقیق خدا کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب یہ اسلام کون سا ہے جو خدا کیا پسندیدہ ہے، تاکہ ہم اسی پہ عمل کریں۔ ہر کوئی کہتا ہے یہ وہی اسلام ہے جس پہ میں عمل کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ کوئی کہے گا کہ جس اسلام پہ میں عمل کر رہا ہوں اسے خدا راضی نہیں، اگر وہ یہ مان لے تو اس پہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ اسلام کون سا ہے جس سے خدا راضی ہے، جس کو خدا نے قبول کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے عقیدے میں آئیں، آپ کہیں گے کہ بھئی غدیر کا واقعہ ہوا تھا۔ توجہ کیجیے گا، میں بہت اہم مطلب کی طرف اشارہ کروں گا۔ غدیر کا واقعہ ہوا تھا، غدیر میں جب واقعہ ہوا غدیر کا، آیت اتری سورہ مائدہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ توجہ کیجیے گا، یہ آیت اتری، نبی نے ہاتھ پکڑا مولا کا، کہا، ولایت کا اعلان ہوا، قرآن کی آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج، توجہ کیجیے گا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا، تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ یہ بات کریں گے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت، توجہ کیجیے گا، جس دین میں ہے وہ دین پورا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے بات یہیں سے شروع کرنی ہے، وہ دین پورا ہے۔ نبی کے بعد دو راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ ثقیفہ کے جاتا ہے، ایک راستہ امامت کی طرف جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اسی جملے پہ بات کو ختم کریں گے۔ اب جب آپ امامت کی بات کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، تو اس چیز کے سوال کی وجہ سے کافی دفعہ ہمیں مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے بات کی کس کی؟ امامت کی۔ کئی ایسے افراد ہیں جو اٹھا کے کہتے ہیں ہم بھی امامت والے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہم بھی امامت والے ہیں۔ مثلا آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں، امامت ثقیفہ کو چھوڑ کے امامت کی طرف جو پہلا گروہ آیا، اس میں جو پہلا فرقہ بنا
یاد رکھیں شیعہ فرقہ نہیں ہے، فرقہ کہتے اسے ہیں جو مذہب سے ہٹے. توجہ کیجئے گا، یعنی اگر آپ کہیں کہتے ہیں کہ ہم شیعہ فرقہ ہیں تو اس کا مطلب آپ نے فرق کیا. ہم تو کہتے نہیں ہمارا مذہب ہے. توجہ کیجئے گا، ہم نے کسی سے کوئی فرق نہیں کیا. جو مذہب اللہ نے رسول کو امانتاً دیا، وہ مذہب امیر المومنین کے پاس امانت آیا، ہم نے اس میں کوئی بھی فرق نہیں کیا. پہلا فرق اس امامت کے مذہب میں جو ہوا، میں ایک ثقیفے کی بات نہیں کر رہا، ادھر سے جو بھی اختلاف ہوتا رہے میں ادھر جاؤں گے نہیں، میں صرف اسی لائن پہ رہ کے اسی پہ بات کو ختم کروں. پہلا فرق جو ہوا وہ لوگ بنے خارجی امیر المومنین کی حیات میں. یہ خارجی کون تھے؟ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، شاید آپ نے اس انداز سے کبھی نہ سنا. خارجی وہ خاص شیعہ تھے جو علی کو کہتے تھے یا علی ہمیں توحید سمجھائیں، یعنی ڈائریکٹ بغیر کسی توسل کے یہ مولا سے توحید سمجھتے تھے. مولا انہیں توحید سمجھاتے تھے، انہیں توحید سکھاتے تھے، بتاتے تھے توحید صفات یہ ہوتی ہے، توحید ذاتی یہ ہوتی ہے. مولا ان کو قرآن سے توحید سمجھاتے تھے، احادیث سے توحید سمجھاتے تھے، عقل سے توحید سمجھاتے تھے. یہ پہلا فرقہ تھا جو مولا سے الگ ہوا. کس بنا پہ الگ ہوا؟ کیا توجہ کیجیے گا، کیا ان کو مولا کی عبادت پہ اعتراض تھا؟ کہ کسی بھی بہت ذمہ دار درج کر رہا ہوں، کسی خارجی نے کہا کہ ہم نے تو علی کو اس لیے مانا تھا علی عبادت گزار ہے، لیکن علی عبادت گزار نہیں نکلے، ایسا بھی نہیں ہے. کیا ان کو علی کے علم سے اعتراض تھا؟ توجہ کیجیے گا کہ بھئی ہم نے جس علی کو مانا تھا وہ بڑا عالم تھا، لیکن جب ہم قریب گئے پتہ چلا علی عالم نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے مولا سے کس بات پہ اختلاف کیا؟ عدالت سے نہیں. یہ مولا کے علم کو مانتے تھے، عدالت کو مانتے تھے، مولا کی عبادت کو مانتے تھے، ایک ایک چیز کو مانتے تھے. ایک چیز پہ انہوں نے اختلاف کیا، کیا؟ لا حکم الا للہ. جب مولا نے 2 حاکم مقرر کیے، درود پڑھے محمد علیہ محمد کے ذات پر، اس کو درست کر لیں. صحیح ہے. اذن محترم، جب مولا نے حاکم کو مقرر کیا اور صلح نہیں ہوا، صلح بعد میں ہوا تھا سرکار حسن کے دور میں، صلح نہیں ہوئی. جو حاکم مقرر کیے گئے جسے حکیمین کہا جاتا ہے، مولا اپنی طرف سے حاکم مقرر کرنا چاہتے تھے مالک اشتر کو، لیکن مالک اشتر کو ہٹا کر ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مولا سے اختلاف کیا. یعنی میں بس اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ جب قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے، علی نے قرآن کے احترام میں جنگ کو روکنے کو کہا. انہوں نے کہا کہ قرآن بلند ہوئے تو کیا ہوا، ہمیں اللہ کا حکم ہے منافق سے جنگ کرو، ہمیں کرنی چاہیے. یعنی یہ مولا کے اس فیصلے کو نہیں سمجھ پائے، اطاعت میں اس جگہ پہ پیچھے رہ گئے. اور اسی جگہ پر جو حقیقی شیعہ تھے ان کا کیا معیار تھا سنیے گا. مال کے اشتر علی کے دشمن کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ چکا تھا. مولا نے کہا مالک پلٹ آؤ. مالک نے یہ بھی نہیں کہا کیوں، کیونکہ مالک فقط توحید پرست نہیں تھا، بلکہ علی کی امامت کی اطاعت کے عروج میں تھا. یہ پلٹ آئے، وہ نہیں پلٹے، وہ خارجی کہلائے. پہلا فرقہ جو امامت کے اس سلسلے میں بنا وہ خارجی کہلائے. ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ فرقہ آگے چلا یا ختم ہو گیا؟ جواب ختم ہو گیا. کیسے؟ جنگ نہروان میں. جنگ نہروان میں سب کے سب قتل ہو گئے، چند لوگ بچے تھے، اس میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا. اور یاد رکھیے گا، یعنی علی کو قتل کرنے والا وہ شخص ہے جس کا ثقیفے سے تعلق نہیں، وہ خلافت کا قائل نہیں تھا، ولی کی امامت کا قائل تھا. پہلے بعد میں منحرف ہوا، خارجی بنا. پہلا سب کے سب ختم ہو گئے. بہرحال اس کے بعد یہ آگے بڑھے. دوسرا ایک بہت بڑا، توجہ کیجیے گا، وہ گرو جو امامت سے ٹوٹا وہ تب ٹوٹا، درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر. درست کر لیں یا بند کر لیں؟
اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اگر ہوتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ بند کر دیں۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ دوسرا، امامت کے اس سلسلے سے جو سلسلہ ٹوٹا تب ٹوٹا جب امام حسن نے صلح کی۔ یہ جب امام نے صلح کی کیوں ٹوٹا؟ اس لیے ٹوٹا انہوں نے کہا کہ آپ نے ظالم کو قبول کر دیا، اور امام کو یہ لوگ سلام کرتے تھے کس جملوں کے ساتھ؟ وہ جملے میں مکمل نہیں دہرا سکتا، صرف اس میں سے ایک لفظ دہراؤں گا۔ یہ مولا کو کہتے تھے السلام علیک یا مذل المومنین، اے مومنین کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ذلت کا سامان پیدا کرنے والے آپ پر سلام، خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو امام کے ساتھ ایسی گستاخی کرتے تھے۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسری مرتبہ تسلسل جو ٹوٹا وہ ٹوٹا واقعہ کربلا کے بعد۔ کب؟ جب سید سجاد مدینہ واپس آئے، ایک نیا فرقہ بنایا گیا، ایک ایسے شخص کو امام بنایا گیا جس نے کہا ہی نہیں کہ میں امام ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں بہت مشکل بات عرض کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ کوئی کہے کہ میں امام نہیں ہوں اور لوگ اس کو امام بنا دیں، امام مان لے، بنائے نہیں مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جیسے علی نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں خدا ہوں اور لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ اللہ ہیں۔ علی نے تو بار بار سجدے کر کے بتایا کہ میں عبد ہوں۔ ایک روایت ہے جو شیعہ کتب میں نہیں ہے، صوفی کتب میں ہیں، صوفی کتب میں، بہت اہم کتب میں ہیں توحید کے حوالے سے، کہ جب امیر المومنین نے، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، کبھی علی نے کہا نہیں کہ میں خدا ہوں، اس جملے کے ضرورت سے، جب امیر المومنین نے در خیبر کو اکھاڑا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ علی کے قدم زمین پہ نہیں ہیں، اور یہ لوگ آئے علی کے خیمے میں، توجہ کیجیے گا، تاکہ آ کے علی کو سجدہ کریں اور علی کو کہیں کہ علی آج ہم نے آپ کے اندر قوت یزدانی دیکھی ہے، آج ہم آپ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ امیر المومنین نے کیسے توحید کا دفاع کیا؟ امیر المومنین نے اپنے خیمے کی چادر سے، توجہ کیجیے گا، 2 سوکھی روٹیاں نکالیں اور ان میں سے ایک اودی کا توڑ کے دو، مجھ سے نہیں ٹوٹتی، توڑ کے دو، بہت سخت ہو گئی ہے، مجھ سے نہیں ٹوٹتی۔ کیا مولا سے نہیں ٹوٹتی تھی؟ یعنی مولا نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور علامہ طاہر القادری اہل سنت کے جلیل القدر عالم، ان کا ایک جملہ اسی ضمن میں، کسی نے پوچھا کہ طاہر القادری صاحب خلیفہ اول میں اور امام علی میں کیا فرق ہے؟ معلوم ہے کیا کہا؟ کہا کہ دونوں نے سجدہ کیا ہے، دونوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن ایک فرق ہے، اگر خلیفہ سجدہ نہ کرتے ان کے اسلام میں شک ہوتا، علی اگر سجدہ نہ کرتے لوگوں کو ان کے خدا ہونے میں شک ہوتا۔ علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں عبد ہوں۔ یار عزیزان محترم، یہ امامت کا سلسلہ یہاں ٹوٹا، ایک نیا فرقہ بنایا گیا امام سجاد کے مقابلے میں، بہت ہی مضبوط فرقہ، اتنا مضبوط کہ سب لوگ ان کے پاس چلے گئے۔ امام سجاد کے دنیا بھر کے صحابہ کی تعداد 270، 270 بس، اس میں تقریباً 70 عورتیں، 200 مرد، اتنا پاورفل فرقہ بنایا۔ وہ فرقہ بعد میں ختم ہوا مختار کی حکومت کے بعد، مختار کی حکومت تک وہ فرقہ بہت پاورفل تھا۔ اس فرقے کا نام تھا کیسانیہ۔ یہ فرقہ امامت محمد حنفیہ کا قائل تھا۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد، ان کی امامت کا ایک قائل تھا، لیکن کبھی بھی محمد حنفیہ کا دعوی امامت ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ثابت ہے، ایک مرتبہ حج کے موقع پر محمد حنفیہ نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ جب جمع ہو گئے، محمد حنفیہ نے کہا کہ لوگوں، یہ جو حجر اسود ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ امام کو سلام کرتا ہے، کسی کا امام کو سلام کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو سلام کرے گا، تو محمد حنفیہ نے سلام کیا
جواب نہیں آیا. پھر چوتھے امام سے کہا کہ آپ سلام کریں. جیسے ہی چوتھے امام نے سلام کیا, حجر اسود نے فقط جواب نہیں دیا, اپنی جگہ سے اٹھا, امام کے ہاتھوں کو چوم کے کہا حجت خدا آپ پہ سلام. تو عزیزان محترم, اس فرقے کو خود محمد حنفیہ نے کمزور کیا. ان کا عقیدہ کیا تھا یہ بھی سن لیں. کیسانیہ کا کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد حنفیہ کا کیونکہ نام محمد ہے اور یہ آخری امام ہے بس, اور یہی جب جائیں گے تو غیبت ہو جائے گی, غیبت کبریٰ, اور جب آئیں گے تو ظہور ہو جائے گا, ختم. یہ فرقہ تھا کیسانیہ. بڑے بڑے نام اس فرقے میں شامل ہوئے, اور بعد میں جب امام نے کرامات دکھائیں تو چھوڑ کے آئے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اگلا دور جو اس میں آیا وہ بہت زیادہ پاورفل تھا, اس سے بھی زیادہ. وہ تھا فرقہ زیدیہ. جناب زید شہید جن کی شہادت 2 دن پہلے گزری, مظلوم شہید, پہلے شہید جن کے جسم اطہر کو جلایا گیا. حق بنتا ہے زیدی سادات پر کہ حضرت زید کے حوالے سے موضوعات کو مرتب کریں اور گفتگو کی جائے. جناب زید شہید نے کبھی بھی دعوی امامت نہیں کیا, لیکن ان کو لوگوں نے امام مانا. آپ کو حیرت ہوگی اس جملے پر کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں, جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں, اس خطے سے جناب زید کا گہرا تعلق ہے 2 طرح سے. ایک تو حضرت زید کی سب سے زیادہ اولاد اس خطے میں پائی جاتی بر صغیر. دوسرا کہ جناب زید کی والدہ کا تعلق اس خطے سے تھا, ان کا تعلق بھی اس خطے سے تھا. جناب زید کی والدہ, جناب زید ایک عظیم مجاہد تھے, عالم تھے. ان کا لقب تھا حلیف القرآن. کیوں حلیف القرآن کا مطلب کیا ہے؟ حلیف القرآن یعنی جناب زید اہل بیت کے گھر میں سب سے کم عمری میں ائمہ کے علاوہ عام افراد میں, عام بچوں میں سب سے کم عمری میں قرآن کو حفظ کرنے والی شخصیت کا نام زید شہید. زیدی فرقہ بنایا گیا امام باقر کے مقابلے میں. یہ بھی کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جو ثقیفہ والے نہیں تھے, یہ امامت والے تھے. یہاں یہ سلسلہ تھا. اس کے بعد ایک اور دور آیا, چھٹے امام کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا. جو ٹوٹ گئے تھے وہ ٹوٹ گئے, جو تھے وہ باقی رہے. پھر 7ویں امام, امام موسی کاظم علیہ السلام, نو افراد کو امام کھڑا کیا گیا. 1 نہیں, 2 نہیں, 9 افراد کو امام کھڑا کیا گیا. اس کی کتنی وجوہات تھی, اور جتنے لوگوں کو امام بنایا گیا یا ان کے متعلق امامت کا عقیدہ رکھا گیا وہ سب کے سب اہل بیت کے گھرانے میں سے. کوئی بھی نہ بنو عباسی سے تھا, نہ بنو امیہ سے تھا, سب کے سب ہاشمی. اس کی وجہ کیا تھی؟ چھوڑ دیں, کافی مسئلہ. درود پڑھیں محمد علیہ محمد کے ساتھ. میں جزاک اللہ, بس کافی. تشریف نہیں پانی سے. کیوں؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی ائمہ گزرے تھے ان کا بیٹا جو امام بنتا تھا وہ سب سے بڑا بیٹا بنتا تھا. مثلا امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے امام, امام زین العابدین کے سب سے بڑے بیٹے امام, امام باقر کے سب سے بڑے بیٹے امام. امام موسی کاظم اپنے باپ کے سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے. سب سے بڑے بیٹے کون تھے؟ جناب اسماعیل, سب سے بڑے بیٹے چھٹے امام کے. اور آج بھی جو کفن پر آپ شہادت نامہ لکھتے ہیں, یہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ جس کفن پہ لکھا گیا ہے وہ جناب اسماعیل کا کفن. کنہوں نے لکھا؟ امام صادق نے لکھا. کیوں لکھا؟
ہم تو اب اسی لیے لکھتے ہیں کہ امام صادق نے لکھا تھا، سنت ہو گیا، امام نے کام کیا، سنت ہو گیا۔ امام نے اس لیے لکھا تھا تاکہ لوگوں سے گواہی لے کہ اسماعیل دنیا سے جا چکے، اور وہ گواہ موجود ہوں جو امام موسیٰ کاظم کی امامت کی گواہی دے، یعنی حضرت اسماعیل کی رحلت امام صادق کی حیات میں ہوئی، اور بار بار لوگوں کو بلایا، دکھایا کہ دیکھو اسماعیل دنیا سے جا رہا ہے، اسماعیل میرا بیٹا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو روک کے ایک بات کہوں گا اور اندازہ لگائے گا، یعنی امامت کا عقیدہ اتنا اہم ہے، ایک باپ کے لیے بیٹے کی مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن بیٹے کے جنازے پر بھی مومنین کے عقیدے کا خیال ہے، یعنی کہیں کہ مومنین اس راستے سے ہٹ نہ جائیں، اس لائن سے ہٹ نہ جائیں، اس سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھے، ان کا نام تھا عبداللہ الافتح، جو جناب اسماعیل کے پوتے تھے، ان کو کھڑا کر دیا گیا اور لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا، کئی مذاہب بنائے گئے امام موسیٰ کاظم کے سامنے، اور جتنے بھی مذہب بنے کوئی بھی اس وقت وجود نہیں رکھتا سوائے ایک مذہب، ایک فرقے کے، کون؟ اسماعیلی۔ پھر اسماعیلیوں میں خود آگے چل کے مختلف مذاہب فرقے بنے، جن کو آپ دیکھتے ہیں آغا خانی کی صورت میں، جن کو آپ دیکھتے ہیں بوہری کی صورت میں۔ توجہ کیجیے گا، میں کسی وجہ سے اس پوری بحث میں آپ کو لے کے آیا ہوں، آغا خانی اور بوہری، ان دونوں میں کیا فرق ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب آغا خانیوں کا عقیدہ امامت کیا ہے یہ سنیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے۔ آغا خانیوں کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ جیسے نبی کے پاس اللہ کی طرف سے اختیار ہوتا ہے کہ پرانی شریعت کو نسخ کر دے، جیسے مثلا حضرت عیسیٰ ہے، موسیٰ کی شریعت کو نسخ کیا، حبیب خدا ہے، سب کی شریعت کو نسخ کیا، وہ کہتے ہیں امامت کے پاس بھی یہ اختیار ہے۔ حالانکہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں، امام جو ہے وہ شریعت محمدی کا محافظ ہے، اپنی شریعت نہیں بنائے گا بلکہ شریعت محمدی کا دفاع کرے گا۔ ان کا ایسا نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا، حضرت اسماعیل کے پڑ پوتے کے ذریعے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری کی پوری شریعت محمدی کو نعوذ باللہ من ذالک نسخ کر دیا، اور اب جو بھی شریعت چلے گی وہ ان کی چلے گی۔ اور وہ شریعت کیا ہے، اس کو اگر ایک جملے میں سمجھایا جائے، ظاہر سی بات ایک پورا فرقہ ہے، اس پہ پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، اس پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک جملے میں سمجھا جائے وہ یہ کہ اب اصول دین پہ عمل ہوگا، فروع دین کے بارے میں پیسے دیے جائیں گے، یعنی صرف عمل اصول دین پہ ہوگا، اور باقی جو بھی امام کا جانشین ہوگا یا نائب ہوگا اس کو آپ پیسے دے دیں گے، فروع دین وہ خود ہی پورا کر دے گا، آپ نہیں دیں گے۔ بوہریوں اور ان میں دونوں میں فرق، بوہریوں نے کہا اصول دین پہ بھی عمل ہوگا، فروع دین پہ بھی عمل ہوگا، لیکن جو امام کی جگہ پر بیٹھا ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز وہی رہے گی۔ اچھا، دونوں کے اندر ایک اور چیز جو سب سے اہم، جس کا ذکر کرنا ضروری، کسی بھی شخص کے لیے توجہ کیجیے گا، ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلوار سے مارا جائے، ورنہ وہ ولی نہیں۔ اگر کسی کو زہر دے کے قتل کیا جائے، اپنی موت چلا جائے، وہ ولی نہیں۔ میں نے اس لیے یہ کئی شخصیات کا احترام نہیں کرتے۔ بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ چلا 8ویں امام میں۔ 8ویں امام کے سامنے بہت سارے لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی فرقہ نہیں بنا۔ 9ویں امام کے سامنے بہت سارے لوگوں کو لانے کی کوشش کی، کوئی فرقہ نہیں بنا۔ پھر اس کے بعد 10ویں امام کے سامنے مختلف لوگ آئے، فرقہ نہیں بنا۔ پھر اس کے بعد 11ویں امام کے سامنے ایک پورا سلسلہ حضرت جعفر کا، جو پورے جتنے بھی نقوی سادات ہیں ان کے جد، توجہ کیجیے گا، میں بات کو نتیجے کی طرف لے کے جاؤں گا 2-4 منٹ میں، زحمت کو اختتام کی طرف۔ جناب جعفر کون؟ جو پورے نقوی سادات کے جد اعلیٰ ہیں، ان کو لا کے کھڑا کیا گیا، لیکن خداوند عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا،
اس لیے ان کا لقب ہے جعفر تواب، یعنی وہ جعفر جس کی توبہ کو خدا نے قبول کیا۔ کوئی مذہب نہیں بنا، بننے والا تھا، اس کی پوری تیاری تھی، اعلان ہونے والا تھا، لیکن ہوا نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی امام کی امامت کا اعلان ہوا، وہ امام جن کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، وہ امام جن کی ولایت ہم پر لازم ہے، ان کی ولایت اور امامت کے اعلان کے بعد توجہ کیجیے گا، سب سے اہم مسئلہ جو پیش آیا یہاں پر وہ یہ آیا، پہلے جتنے بھی جھوٹے چھوٹے چھوٹے دعوے دار بنتے تھے، مومنوں کے پاس حل ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ امام کے پاس پہنچاتے تھے، کہتے تھے مولا بتاؤ، توجہ کیجیے گا، میں بہت اہم مطلب آپ کے سامنے پیش کرنے جا، وہ کہتے تھے مولا بتائیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیوں؟ اہم مطلب کیا ہے؟ وہ اہم مطلب یہ، اصل میں فقط علی سے محبت جہنم سے نہیں بچائے گی جب تک بہرا کی ولایت پر عقیدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی بھی امامت کا انکار سیدھا جہنم لے جائے گا، سیدھا، اگر کسی ایک کی بھی امامت کا انکار کیا۔ یہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی شہادت کی خبر کوفہ میں پہنچی، ایک مولا کا عظیم الشان صحابی، اسے معلوم ہے کہ امام کی شہادت ہو گئی۔ کیا ہے ہمارے یہاں جملہ سنا ہے اپنے نا، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ توجہ کیجیے گا، جو شخص مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، وہ کون سی موت مرا؟ جہالت کی موت۔ اگلی روایت سنیں گے، وہ کفر کی موت مرا، وہ اسلام سے خارج مرا۔ ٹھیک، اب آج کے دور کی طرح تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا جائے کہ اب یہ امام ہے، تقیے کا دور، پیغام کا پہنچنا مشکل، امام کی حفاظت میں ان کو مخفی رکھا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ جیسے ہی توجہ کیجیے گا، ان کو یقین ہو گیا کہ امام صادق کی امامت شہادت ہو گئی، اب مختلف لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی اسماعیل کو امام بنا رہا ہے جو کہ جا چکے ہیں پہلے سے ہی دنیا سے، کوئی عبداللہ ابن افتح کو کہہ رہا ہے، کوئی ساتویں امام موسیٰ کاظم کو امام کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میری کیا ذمہ داری ہے، موت کا وقت قریب ہے، قرآن منگوایا، بیٹے کو قرآن لے آؤ۔ توجہ کیجیے گا، بیٹا قرآن لے آیا، بیٹے سے کہا جتنی بھی امام صادق کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں سب لے آؤ، بیٹا سب لے آیا، سینے سے لگایا اور کہا خدا بندہ، اس قرآن کے مطابق، اس حدیث کے مطابق جو بھی سچا امام ہے میرا اس پہ ایمان ہے، اور مجھے اس امام کی معرفت کے ساتھ موت عطا کر۔ توجہ کیجیے گا، جب ساتویں امام کوفہ آئے تو امام نے سب سے پہلے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ یہ میری معرفت کے ساتھ مرا۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اگر کسی نے پوری زندگی امام کی معرفت رکھی، آخر میں امام کی معرفت سے خالی کیا تو جنمی، امام کی معرفت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اب امام کی غیبت میں سب سے اہم مسئلہ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے لوگ جنہیں لوگ امام کے قریب سمجھتے تھے، امام نے ان پہ لعنت کی۔ جو امام حسن عسکری کے قریب تھے، امام نے ان پہ لعنت کی۔ کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کی مومنین سے مال لوٹنے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی۔ اب جب سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، 1100 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، امام غیبت میں ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہوں؟ آغا خانی ہو جائیں، بوری ہو جائیں، زیدی ہو جائیں، کسانیہ ہو جائیں، کہاں جائیں؟ سب سے پہلی بات یہ جملہ یاد رکھیں، غدیر کی ولایت علی سے لے کر مہدی تک سب کی ہے، سب کی ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی انکار تو سب کا انکار، کسی ایک کے ساتھ ذرہ برابر بھی اگر شک کیا، توجہ کیجیے گا، وہ شک کرنا
تمام تر اعمال کو منہ پہ مار دیا جائے گا. یاد ہے نا آپ کو, جس شخص نے سب سے پہلے زہرا کے دشمن پر تلوار کھینچی تھی وہی جنگ جمل میں مارا گیا. حالانکہ اس کی معرفت اتنی تھی کہ جب جناب علی کا حق چھینا گیا, جو 41 بندے 41 ثقیفہ سے بھاگ کے آئے تھے کہ مولا ہمارا ثقیفہ سے تعلق نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہے, ان میں سے وہ ایک. لیکن جنگ جمل میں وہ علی کے لشکر میں نہیں تھا, وہ کسی اور طرف کھڑا تھا. حل کیا ہے ہمارا؟ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس راستے پہ رکھیں, ہم کس کی سنیں, اپنے آپ کو کیسے تیار کریں. آپ کو معلوم ہے نا, آپ انتظار کر رہے ہیں کتنے سالوں سے؟ 1100 سال سے. آپ کو معلوم ہے عیسائی یہودیوں نے کتنے سال انتظار کیا تھا؟ بہت ذمہ دار سے عرض کر رہا ہوں, یہودیوں نے کم و بیش 2500 برس انتظار کیا تھا, یعنی 2500 سال یہودیوں نے. عیسائیوں نے کم کیا تھا, یہ صحیح ہے, یہودیوں نے زیادہ کیا تھا. کس چیز کا انتظار؟ احمد کا انتظار. جب آئے, کتنے یہودیوں کو رسول کی حیات میں ایمان نصیب ہوا؟ ہل جائیں گے آپ اگر حقیقت سے پردہ ہٹایا جائے. صرف 16 افراد, ٹوٹل 16 افراد حیات محمد میں بس. بعد میں امیر المومنین کی زندگی میں آئے, الگ بات ہے. حیات محمد میں صرف 16 افراد. آخر کیسے امام کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ توجہ کیجیے گا کہ ہم, آپ کو معلوم ہے جب امام کے ظہور کا وقت قریب آئے گا کتنے لوگ جھوٹا دعویٰ کریں گے, کتنے لوگ جھوٹے اٹھیں گے, کتنے لوگ جھوٹے لشکر تیار کریں گے, کتنے لوگ مال کی لالچ دیں گے. یعنی امام نے فرمایا آخری وقت میں آگ پر چلنا آسان ہوگا, ایمان کا بچانا مشکل ہوگا. اس وقت میں کیا کر رہا ہے؟ آخر یہ ایمان کیسے بچے, اس ایمان کو کیسے بچائیں؟ آپ یاد رکھیں, مشکل وقت میں ایمان بچانا آسان ہے اگر دل میں ابو ذر کا ایمان ہے تو, اگر دل میں سلمان کا ایمان ہے تو. آپ کو معلوم ہے جب سب لوگوں نے مدینے میں یہ کہہ دیا تھا, ہم نے تو غدیر کا اعلان سنا ہی نہیں. کوئی کہتا تھا میں تو بوڑھا ہو گیا تھا, کوئی کہتا تھا میرا تو حافظہ چلا گیا, کوئی کہتا ہے مجھے یہ ہو گیا تھا. لیکن اس وقت بھی ثقیفہ میں کھڑے ہو کے سلمان کہہ رہے تھے مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے. لوگوں نے عیسیٰ پہ ایمان لائے, ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتے تھے. آج اگر تم علی کو مان لو کبھی بھوکے نہیں مرو گے. آپ دیکھ لیں جناب ابو ذر کی زندگی, بیماری کے عالم میں پریشان. خلیفہ خود چل کے آیا, کہا کہ ابو ذر علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں ہے. کہا کھانا؟ کہا نہیں کھایا. کہا لباس؟ کہا نہیں ہے. کہ سونے کے اشرفیاں ہیں لوگے؟ کہا کہ علی کے ہاتھ سے دوں گا. تم سے نہیں چاہیے, تم سے نہیں چاہیے. کہا بھوکے مر جاؤ گے؟ کہا کہ علی کی محبت لے کر بھوکا مرنا تمہاری اشرفیاں لے کے مرنے سے بہتر ہے. اتنا مضبوط ایمان تھا. آپ کو معلوم ہے, آپ کہیں گے سر ابو ذر اور ہم کہاں؟ ابو ذر نے تو اتنا کچھ دیکھا تھا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ نے کچھ نہیں دیکھا تو اب ایسے کرنی نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا. جب ملاقات ہوئی, آج بھی میں اس جگہ پہ گیا ہوں, کئی مرتبہ گیا ہوں, مسجد براسا میں. جب مولا سے ملاقات ہوئی, مولا نے کہا اے رسول کے صحابی میرا سلام. کہا کہ یا علی یہ اتنے بڑے بڑے صحابی تھے, کبھی انہیں صحابی نہیں کہا. کہا کہ جو نبی کی معرفت اویس کو ہے وہ کسی کو نہیں. اویس ملے, توجہ کیجیے گا, ملے. مولا نے کہا اویس ملے تو ہو لیکن مارے جاؤ گے. کہا کہ یا علی کتنا خوش قسمت ہوں, ایک تو آپ کی زیارت ہوئی, دوسرا آپ نے شہادت کی بشارت دی. یہ ایمان ہوگا تو کوئی چیز بھی آپ کو راستے سے نہیں ہٹائے گی. آپ کہیں گے آقا صاحب ایمان آئے گا کیسے؟
ہم کیسے اس ایمان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹائم میرا مکمل ہو گیا، 5 منٹ میں ذمت کو تمام کر رہا ہوں۔ کیسے آئے گا یہ ایمان؟ آئے گا کیسے؟ سب سے پہلا، اگر ایمان بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مولا نے کہا وہ کیسا شیعہ ہے جسے امام تو سچا چاہیے، خود پورا دن جھوٹ بولتا ہے۔ جب جھوٹ بولیں گے تو جھوٹے کی بات پہ بھروسہ ہو جائے گا، جبکہ عادت ہی آپ کی سچ بولنا ہوگی تو کوئی آپ سے جھوٹ بولے گا تو خدا آپ کو طاقت دے گا کہ آپ اس کو پہچان لو کہ تم جھوٹے۔ دوسری چیز جو اس سے مشکل ہے، جناب ثانیہ زہرا کا جملہ ہے، فضائل میں پڑھ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کوفے والو، میری کوئی بات تم پہ اثر نہیں کرے گی کیونکہ تمہارے شکموں میں مال حرام ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی کچھ لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں کہ نہیں یار جب جبریل کی آواز آئے گی تو ہم سن لیں گے نا۔ بھائی حسین کا سر قرآن پڑھ رہا تھا نیزے پہ، وہ اس سے زیادہ معجزہ ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ شکموں میں مال حرام تھا۔ ادھر ہی ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف، دونوں آنکھوں سے نابینا، بیٹی سے کہتا ہے مجھے بتا حسین کا سر کس کے ہاتھ میں ہے، اشارہ تم کرو اس کی گردن میں کاٹوں گا۔ بیٹی نے کہا بابا مارے جائیں گے۔ کہا کہ جس دنیا میں حسین نہ ہو اس میں جینے کا فائدہ ہی کیا، کیونکہ شکم میں حرام نہیں تھا۔ تیسری چیز، اپنا ورد بنا دیں ذکر امام۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا واجبات پہ عمل کرنا، تمہارا مستحب پہ عمل کرنا، ہر جگہ پر شامل ہو امام۔ جب تم مجلس کرو، مجلس میں ارادہ کرو، یہ مجلس فقط میری طرف سے نہیں ہے، میرے بھائی کی طرف سے بھی ہے، میرے باپ کی طرف سے بھی ہے، تو یہ بھی ارادہ کرو یہ مجلس میری طرف سے تھوڑی ہے۔ اس فرش کا حقیقی وارث تو وہ ہے نا جو 1100 برس سے لہو رو رہا ہے، جو خود کہتا ہے مولا لوگ آپ پہ پانی روتے ہیں، میں آپ پہ لہو روتا ہوں، جب کبھی صدقہ دو اپنا بعد میں دو، پہلے امام کا دو۔ جب کبھی تمہیں کربلا جانا نصیب ہو اور قدم اٹھاؤ حسین کے روضے کی طرف تو اپنی طرف سے بعد میں اٹھاؤ، کیونکہ مولا میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو آپ کی طرف سے زیارت کرنے آیا ہوں۔ عزادارو عزادارو، آج امام زمانہ کو کہیں مولا ہم رونے آئے ہیں، ایک 4 سالہ بچی پہلے، مولا آپ بھی آ جائیں نا ہمارے ساتھ، آپ اس بچی پہ گریہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مولا وہ بچی کیا کہتی تھی؟ وہ بچی کہتی تھی سجاد رہا کب ہوں گے، ہم وطن کب جائیں گے؟ سجاد مجھے جا کے نانا محمد کو بتانا ہے، آپ نے تو کہا ہے نا جانور کو بھی پیاسا ذبح نہ کرو، میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ آزادارو، وہ بچی جو روتی رہی، کب روئی بچی؟ جب اصغر پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے اصغر، بچی روتی ہوئی اپنے پیاسے بھائی کو اٹھا کے، جسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد دے، میرے بھائی کو بھی اللہ اولاد دے، جن کے گھر میں مجلس عزا ہے، اپنے بھائی کو اٹھایا اور رو کے کہتی ہے چچا غازی میرا بھائی پیاس سے تڑپ رہا ہے، چچا پانی لا دو نا۔ رو کے کہتے سکینہ میری چلتی تو اکبر نہ مارے جاتے، سکینہ میری چلتی تو قاسم کے ٹکڑے نہ آتے، سکینہ مجھے اجازت دلا دو میں تمہیں پانی لا دیتا ہوں۔ بچی نے مشکیزہ پہنایا اور مولا سے کہا بابا میرے چچا کو اجازت دو تاکہ پانی لے کے آئے۔ جیسے ہی کہا اجازت دے، شبیر کا ایک جملہ مقتل ملتا ہے، کیا سکینہ عباس کو بھیج تو رہی ہو لیکن جب تماچے لگیں گے
जब गौहर छिनेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये चचा बहुत याद आएगा। अज़ादारों सकीना ने चचा को भेजा, चचा रवाना हुए, चचा की शहादत की खबर आई, बच्ची के हाथों से पूजा टूटा। उसके बाद बाबा ने विदा मांगी। जब बाबा ने विदा मांगी ना, हुसैन का जुलझना चला, जुलझना रुक गया। जुलझना जब रुका ना, गरीब ने रोकर कहा, जुलझना तू थक चुका है ना, तूने अकबर का जनाजा उठाया है, जुलझना रुक जा, आखिरी ज़हमत है। जुलझना ने इशारा किया, क्या देखा, 4 साल बच्ची है, जुलझना के कदमों से लिपटी हुई है, रो रो के क्या कह रही है मालूम है, जुलझना मेरे बाबा को न ले जा। अज़ादारों, शबीर उतरे घोड़े से उतरे, बेटी को सीने से लगाया, कहा सकीना क्या चाहती हो? कहा कि बाबा आखिरी बार सीने पे सुला के जाओ। शबीर जमीन पे लेटे, सकीना को सीने पे सुलाया। सकीना जब सोने लगी, मौला ने कहा सकीना एक बात बताऊं? कहा कि बाबा बताओ। कहा कि सकीना मेरी 18 साल जवान माँ मक्तल में रात से मेरा इंतजार कर रही है। सकीना मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही सुना ने मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, बच्ची ने हाथों को हटाया और रो के कहा बाबा दादी के पास जाओ। अज़ादारों, शबीर आए, शबीर की शहादत मैंने नहीं पढ़नी, शबीर ज़िबा हो गए। जब ज़िबा हो गए ना शबीर, सिमन ने कहा मैं खंजर चला रहा था, मैंने कहा शबीर ये बच्ची कौन रो रही है, ये औरत कौन रो रही है? कहा कि 3 बीबियां रो रही है। कहा कौन? कहा कि पहली बीवी जो रो रही है वो मेरी माँ ज़हरा है, जिसने अपने आगोश में मेरे सर को रखा हुआ है। दूसरी बीवी जो रो रही है वो मेरी बहन है जो तिल्ले ज़ैनबिया पे खड़ी है। का तीसरी बीवी कौन है? का मेरी 4 सालों से की। अज़ादारों, शबीर कत्ल हो गए। शबीर का सर इस मलऊन ने जुल्फों से पकड़ के हाथों में लिया। बच्ची करीब गई, हाथों को जोड़ के कहती है तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। मेरे बाबा का सर इज्जत से उठा। ये कहता है बच्ची आ मैं तुझे देता हूँ, तू उठा। जैसे बच्ची करीब गई, इस मलऊन ने सर को हवा में उछाला, सर हवा में उड़ा। सकीना पीछे बाबा 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 करके गई। सकीना अभी तक हुसैन के सर के पास पहुंची नहीं थी। इस बदबख्त ने सकीना के रुखसार पे तमाचा। अज़ादारों, सकीना के रुखसार पे तमाचा लगा। बाबा का सर सामने है, बाबा की तरफ नहीं बुलाई बल्कि मक्तल की तरफ दौड़ के रो के कहती है चचा गाली। अज़ादारों, हो गए शबीर कत्ल, खैमों में आग लगी, बच्ची का दामन जला। जैसे ही दामन जला ना, बाबा बाबा कह के मक्तल की तरफ चली। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं आगे बढ़ा, बच्ची के दामन की आग बुझाऊं। बच्ची ने मेरे सामने छोटे छोटे हाथों को जोड़ा, रो के कहती है मैं लुट चुकी हूँ, मेरे गोहर छिन चुके हैं, देख मेरे कानों से लहू बह रहा है, मुझे लूटना नहीं, मुझे मारना नहीं। वो कहता है बच्ची न लूटना चाहता हूँ न मारना चाहता हूँ, मैं तो दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। का करीब ना, मुझे इतना बता नजफ का रास्ता कौन सा? जज़ाकल्लाह। शर्म का है कि शर्मा के न रोए। जज़ाकल्लाह। हौसले से बता नजफ का रास्ता कौन सा है? वो कहता है बीवी नजफ जाके क्या करेगी? रो के कहती है मुझे बाबा ने बताया था दादा को यतीमों से बड़ा प्यार है, मैं नजफ जाऊंगी, दादा की कब्र से लिपटूंगी, रो के कहूंगी दादा मैं भी यतीम। अज़ादारों, काफिला जब चल रहा था, इस बच्ची को बार बार ऊंट पे बिठाया जाता था। बगैर पलान के ऊंट पे बच्ची जमीन पे गिर जाती थी। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा जब बच्ची गिरी ना, रो के कहती थी क्या चचा मेरी पसलियां टूट गई, चचा मेरी पसलियां टूट गई। बच्ची को ऊंट के साथ बांधा गया। अज़ादारों, काफिला चला, कभी कूफा से गुजरे, कैसे इस्तकबाल हुआ, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने आग फेंकी, किसी ने गर्म पानी डाला, किसी ने सदके की खजूरें दी। बीबी कहती है मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब शाम का दरबार सजा ना, बच्ची को ऊंट से उतारा गया, दरबार में खड़ी रही। आलम यह था बीबियाँ एक कतार में मौजूद हैं, सैयद सज्जाद मौजूद हैं,
غریب کا سر یزید کے تخت کے نیچے ہے. بچی کی نظر باپ کے سر پہ تھی. یہ کہتا ہے یہ قیدن کون ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میرا نام فاطمہ ہے, مجھے بابا پیار سے سکینہ کہتا تھا. کہا کیوں دیکھ رہے باپ کے سر کو؟ کہتی ہے مجھے بابا سے بڑا پیار تھا. یہ کہتا ہے اللہ تمہیں آج بھی دکھائے وہ جگہ موجود ہے شام میں. وہ کہتا ہے کہ دن میں تب مانوں جب تو بھلا شبیر تیرے بلانے پہ آئے. آزادارو, بچی نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنا جلا ہوا کرتا اٹھایا, رو کے کہتی ہے بابا بیٹی کے پیار. جزاک اللہ. یہ کہ غریب کو رونے کا. آپ اس بچی کو رو رہے ہیں, جب روتی تھی نا آپ رو رہے ہیں, کوئی روک تو نہیں رہا. جب یہ بچی روتی تھی کوئی تالیاں نے مار دا. آزادارو, بچی نے آواز دی, باپ کا سر آیا, سکینہ کی آغوش میں آیا. سکینہ نے بابا سے ایک بات کی, کیا بابا بہنوں سے پوچھ لے, بھائی سے پوچھ لے, میں نے چچا کے بعد پانی نہیں مانگا. آزادارو اسیر ہو گئے. میں زحمات کو تمام کرنے لگا ہوں. جب اسیر ہو گئے, اسیر ہونے کے بعد ہر کوئی روتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ماں نہ روئے جس کا اکبر مارا گیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ماں نہ روئے جس کا قاسم مارا گیا ہو؟ وہ ماں نہ روئے جس کے اونو محمد مارے گئے ہوں. سب روتے تھے, لیکن جیسے سکینہ روتی تھی نا ویسے کوئی نہیں روتا تھا. کیسے روتی تھی؟ ایک پتھر کو اٹھاتی تھی, اسے زمین پہ رکھتی تھی, اس پتھر پہ اپنا سر رکھتی تھی, رو کے کہتی تھی بابا امیروں کی بیٹیاں نرم نرم بستروں پہ سو رہی ہے, بابا آپ کے سینے پہ سونے والی پتھروں. 2 منٹ کی اور سے ایک رات آئی, قیامت کی رات. بچی سوتے سے اٹھی, رو کے کہتی ہے میں نے دیکھا تھا میرا بابا آیا تو مجھے میرا بابا چاہیے. جیسے ہی کہا مجھے میرا بابا چاہیے, بیویوں میں کوہرام ہوا. یزید کا محل ہلنے لگا. اس نے امام کو بھلایا, کہتا ہے کہتی یہ جو بچی رو رہی ہے اسے خاموش کرا, کچھ بھی کر. امام نے کہا ایک ہی چیز ہے. کہا کیا؟ کہا مجھے میرے بابا کا سر دے. غربت امام کی سنی. وہ کہتا ہے قیدی تو یقین دلاتا ہے پھر تیری بہن نہیں روئے گی؟ امام کہتے ہیں ہاں, نہ رہے گی نہ روئے گی, نہ رہے گی نہ روئے گی. عزادارو, شبیر کا سر سجاد کے ہاتھوں پہ آیا, سر کا آنا تھا. غریب نے رو کر باپ کو ایک جملہ کہا, کیا بابا بیٹا کتنا بھی غریب ہو وہ باپ کو غسل دیتا ہے, کفن دیتا ہے. بابا نہ میں غسل دے سکا نہ کفن دے سکا, بابا میری زندگی میں آپ کے جنازے پر گھوڑوں کو دوڑا. سر حسین آیا, بیویوں نے استقبال کیا. بی بی زینب نے کہا سکینہ تیری تمنا پوری ہو گئی. کہا کیا ہوا پھپھی اماں کیا ہوا؟ کہا سکینہ بابا آ گئی تمہاری. بچی نے ہاتھوں کو بڑھایا, کہا بابا سینے سے لگا لو. بی بی رو کے کہتی ہے سکینہ بابا کا سر آیا ہے. جیسے ہی بابا کے سر کا سنا اٹھ کے بیٹھ گئی. اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے باپ کے سر سے کپڑے کو ہٹایا, اپنے درد بھول گئی. بابا سے پوچھا بابا ان رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا آپ کی زلفوں میں کھاٹ کس نے ڈالی؟ بابا رخسار پہ تماچا کس نے مارا؟ بابا میں نے سنا ہے آپ کو خولی کے تنور میں بھی ڈالا گیا تھا. بابا سے باتیں کرتے کرتے بابا نے جب جواب نہ دیا نا, رو کے کہتی ہے بابا میں نے کسی سے شکایت نہیں کی, لیکن بابا آپ تو میرے بابا ہو نا, میں بیٹی ہوں, باپ کو نہ بتاؤں تو کس کو بتاؤں؟ بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے, بابا آپ کے مجلس ختم ہو گئی, بابا آپ کے بعد میرے گوہر چھینے گئے, بابا آپ کے بعد مجھے رخساروں پہ تماچا پڑا, بابا میں نے ہر تماچے پر آواز دی بابا یا چچا غازی کو بلایا, بابا آپ کے بعد مجھے زجر ابن قیس نے ایسا تازیہ نہ مارا, بابا میری ہڈی ٹوٹ گئی,
बाबा मुझे पत्थर मारे गए, बाबा मुझ पे आग फेंकी गई, अज़ादारों मजलिस को मैंने ख़त्म किया। रो के कहते बाबा मैं गैरतमंद सैयद जाती हूँ, सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन बाबा आपके बाद मुझे कनीज़ी में मांगे। बाबा 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 कहकर अपने दर्द बताते बताते बच्ची ने कभी गले का रकम बताया, कभी बच्ची ने कांटों का जिक्र किया, कभी बच्ची ने यह बताया कि मुझे हिंद की बेटी ने कैसे कहा था कि शहजादियां कैसी होती हैं। यह कहकर बच्ची खामोश हुई। जब खामोश हुई बीबी ज़ैनब ने कहा कोई शोर न करे, सकीना सो गई। जैसे ही कहा सकीना सो गई, इमाम सज्जाद आगे बढ़े, बांध की नब्ज़ पे हाथ रखा, रो के कहा इन्ना लिल्लाह मातम हुसैन।